مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ مفتی اعظم اودے پور، مفتی اعظم اودے پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑی مسرت اور خوشی کا لمحہ ہے، ابھی آپ نے جانے سخن حافظ القاری عثمان ہارونی صاحب سے بڑی ہی بہترین آواز میں کلام کو سماعت کیا۔ یہ ملک کے گوشے گوشے میں نعت خوانی اعلیٰ پیمانے پر کر رہے ہیں اور بڑے بڑے اسٹیجوں پر جا کر اپنے شہر کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور نبی دو جہاں کی محبت میں لب کو کھول کر کے اپنے مقام کو بھی روشن کر رہے ہیں۔ اور آج بھی خطیب و امام صاحب ماشاءاللہ حضرت علامہ حافظ القاری محمد نفیس صاحب قبلہ جو اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں اور ہر جمعے میں آپ ان کا نورانی عرفانی خطاب بھی سنتے ہیں۔ بڑے با اخلاق محبت اور پیار کے امام آپ کو حاصل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور آپ سب کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ القاری عثمان ہارونی صاحب نے نوکری کے تعلق سے شعر کہے، مدینہ شریف کی نوکری کے بارے میں، تو اسی تعلق سے شاعر نے کہا ہے، کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے کی، کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے کی، میں بہاروں پلکوں سے ہر گلی مدینے کی۔ نوکری ملے گی تو کیا کرے گا دیوانہ؟ کہتا ہے میں بہاروں پلکوں سے ہر گلی مدینے کی۔ اور مدینہ کے رنگ میں جب عاشق آتا ہے اور اپنے آقا کی ذات کا وسیلہ لیتا ہے تو جنت کے دروغہ کو بھی للکار کر کے کہتا ہے، تم بھی آج اے رضواں، یہ جنت کے دروغہ کا نام ہے، تم بھی آج اے رضواں لاؤ پھول جنت کے، تم بھی آج اے رضواں لاؤ پھول جنت کے، ہم بھی آج لاتے ہیں یک کلی مدینے کی، ہم بھی آج لاتے ہیں ایک کلی مدینے کی۔ اور مدینہ طیبہ کس طرح ہے، اس کا ماحول کیا ہے؟ اگر بریلی کی زبان میں بولا جائے تو بولتے ہیں وسطاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کی، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اور آگے کہتے ہیں رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اور امام اہل سنت جب اسی طیبہ کے والی کی محبت میں آتے ہیں تو شہر طیبہ کو نظروں میں لا کر کے ہر جانے والے کو کہتے ہیں، اے شہر طیبہ کی جانب جانے والوں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ اور آگے جب پہنچے تو کہتے ہیں پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ آج اس نورانی رات میں ہم بیٹھے ہیں، یہ شعبان المعظم کی مہینے کی بابرکت رات ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی رات بندے مومن کے ہاتھ آتی ہے جس رات میں سوئے ہوئے نصیبیں جاگتے ہیں، جس رات میں انسان ادنا ہوتا ہے تو اللہ اعلیٰ بنا دیتا ہے، جس رات میں انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس رات میں ہر شخص کو جو مدینہ طیبہ کی حاضری کی طلب رکھتا ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت کا مزاج رکھتا ہے، اس کے جانے کا پروانہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جس رات کے اندر بندوں کو روزیاں دینے کا اعلان ہوتا ہے،
جس رات کے اندر یہ کہا جاتا ہے فلاں بستی میں امن و امان رہے گا، فلاں بستی میں تہذیبی رہے گی، فلاں بستی میں ہریالی رہے گی، جس تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے، اور جس رات میں اعلان یہ ہوتا ہے کہ اس سال کون کون مرنے والا ہے اور کون کون کے گھر میں بچہ آنے والا ہے، جس رات کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کون ایسا خوش نصیب بندہ اللہ کا ہوگا جو صبح کو اٹھائے گا تو بخشا بخشایا ہوگا، جس رات کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کون ایسا اللہ کا بندہ ہوگا جس کے نصیبے اوج ثریا سے بلند و بالا ہوں گے، وہ کون سی رات ہے؟ وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے، جسے ہم اور آپ 15ویں رات کہتے ہیں۔ وہ رات بھی بالکل قریب سے قریب تر ہے۔ آپ کے خطیب و امام نے جمعہ شریف کی تقریر میں بیان کیا ہوگا کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے، حدیث پاک میں ہے، دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں 5 راتیں سال کی ایسی ہے جس راتوں کے اندر اللہ کے بندے جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول ہی قبول فرمایا کرتا ہے۔ وہ 5 راتیں کون ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مدینے والے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں رجب کی پہلی تاریخ یہ ایسی بابرکت ہے کہ وہ رات جب آتی ہے تو اس رات میں اللہ کا بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ شعبان المعظم کی 15ویں رات، شب قدر کی رات، اور اس کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ کا بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور خاص طور پر مومنوں کے لیے 2 عیدوں کو پیدا فرما رکھا ہے، 2 عیدیں اللہ نے بنا رکھی ہے۔ وہ 2 عیدیں کون سی ہیں؟ ایک عید الفطر کی عید ہے اور ایک عید الاضحیٰ کی عید ہے۔ عید الفطر جس کو ہم اور آپ میٹھی عید کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ قربانی کہتے ہیں، یہ 2 عیدیں مومن مرد و عورت کے لیے ہیں، یہ انسانوں کی 2 عیدیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے 2 عیدیں بنا رکھی ہیں، ایک عید کا نام شب برات ہے اور دوسری عید کا نام شب قدر ہے۔ تو شب برات جو آنے والی ہے وہ فرشتوں کی عید کی رات ہوتی ہے، کیونکہ اس رات میں بندے مومن دل کھول کر کے عبادت کیا کرتا ہے، اللہ سے اپنی خواہشوں کو رکھ کر کے مانگا کرتا ہے۔ ایسی عظیم الشان رات ہے جس رات کے آنے سے پہلے مدینے والے مصطفیٰ 13ویں شعبان کو اپنے مصلے پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرنے کے ساتھ امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار ہم سب کے سرکار اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ آواز آتی ہے میرے حبیب تیری امت کے ایک حصے کے گناہوں کو ہم نے معاف فرما دیا ہے اور بخشش تیری ہم نے قبول کر لی ہے۔ دوسرا دن پھر آتا ہے اور 14ویں رات کو مصطفیٰ جان رحمت پھر عبادت میں لگ گئے ہیں، ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ آواز آتی میرے حبیب آدھی امت کی مغفرت قبول ہو چکی ہے۔ جب 15ویں رات آتی ہے شعبان المعظم کی، مصطفیٰ جان رحمت اس رات میں بھی عبادت کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ آواز آتی میرے حبیب ساری امت کی مغفرت تیرے حق میں ہم نے قبول فرما لی ہے۔ تو گویا کی شعبان کی 15ویں رات جو آنے والی ہے اس رات میں امت کی مغفرت ہوتی ہے اور امت کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، مگر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہا کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ جو شرک کیا کرتا ہے، یعنی اللہ کے مد مقابل کسی اور کو بھی اللہ کے مد مقابل معبود سمجھتا ہے، ایسا انسان مشرک ہوتا ہے، وہ اس رات میں بخشا نہیں جاتا ہے۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتا ہے وہ اس رات میں بخشا نہیں جاتا ہے۔ تیسرا جادوگر کرنے اور کرانے والا، وہ دونوں لوگ بھی بخشے نہیں جاتے ہیں۔ اور چوتھا وہ ہے جو
دائمی طور پر شراب کو پیا کرتا ہے وہ بھی بخشا نہیں جاتا ہے. پانچواں وہ ہے جو جوا کو کھیلتا ہے وہ بھی بخشا نہیں جاتا ہے. چھٹا وہ ہے جو مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا کراتا ہے وہ بھی بخشا نہیں جاتا ہے. اور ساتواں وہ شخص ہے جو رشتے کو ختم کیا کرتا ہے بلا وجہ شرعی، اس کے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے. ایسی بابرکت راتوں میں گویا کہ ایسی برکت والی رات آ رہی ہے، ہر ایک کو نوازا جاتا ہے. اور 15ویں شعبان کی رات جب آتی ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے. اور تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مزاج کو ایسا بنا لینا چاہیے کہ ہم کو 15ویں کی رات میں دل کھول کر کے عبادت بھی کرنی ہے، گناہوں سے معافی بھی مانگنی ہے، ایک دوسرے کو سلام و کلام بھی کرنا ہے. اگر کوئی آپ سے روٹھا ہوا ہے تو اس کو اس رات کے آنے سے پہلے منا لینا ہے. حال کیا ہوتا ہے شب برات کی رات میں لوگ عبادت تو کر لیتے ہیں مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیٹا تو ہے مگر ماں ان کی ان سے ناراض ہے، بیٹا تو وہ ہے مگر باپ ان سے ناراض ہے. ایسی رات کے آنے سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لو. اور کچھ لوگوں کے تعلق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ رشتے کو ختم کر لیتے ہیں یا رشتہ رہتا تو ہے مگر رشتے کو نبھا نہیں پاتے ہیں. جیسے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، ایک موٹا سا رشتہ ہے. یہ رشتہ کتنا پیارا رشتہ ہے کہ اس تعلق سے بتایا گیا ہے کہ میاں اور بیوی جب دونوں خوش ہوتے ہیں اللہ کی رحمت جھوم جھوم کر کے ان دونوں کے گھروں میں برسا کرتی ہے. لیکن دونوں میں اختلاف اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ دونوں محروم کر دیے جاتے ہیں. حال کیا ہوتا ہے وہ انسان ایسا انسان ہے کہ دوست کے لیے ٹائم تو دے لیتا ہے، سہیلی کے لیے عورت ٹائم تو دے لیتی ہے مگر اپنے شوہر کے لیے وقت نہیں نکال پاتی ہے، یا آدمی اپنی بیوی کے لیے ٹائم نہیں دے پاتا ہے. حال کیا ہوتا ہے چھوٹی سی بات کے لیے قوم کی بیٹیاں اپنے گھروں میں سالوں تک بیٹھی رہتی ہے اور اس کے بعد میں حال بڑا بے حال ہو جاتا ہے. ایسی بابرکت راتوں میں ایسے لوگ جو بلا وجہ شرعی اپنے گھروں کے رشتے کو کمزور کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا کرتے ہیں. اس رات کے آنے سے پہلے تمامی معاملات کو ختم کر لینا چاہیے اور ایک سمجھدار انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا رشتہ کہیں کمزور ہو رہا ہے تو ہم اس کو مضبوط کر لیں. اور آنے سے پہلے اس رات کے آنے سے پہلے مکمل اس کی تیاری کر لیں. تیاری کس طرح کرنی ہے؟ تیاری کرنے کے لیے رنگ و روغن نہیں چاہیے، تیاری کرنے کے لیے بناؤ سنگار نہیں چاہیے، تیاری کرنے کے لیے کوئی اور ڈیکوریشن نہیں چاہیے. تیاری کرنے کے لیے اپنے آپ کے مزاج کی تیاری چاہیے کہ یہ رات جب آئے تو آنے سے پہلے ہم کو صحیح طور پر سے نہانا ہے. اور نہانے کا طریقہ جو بزرگوں نے بتایا ہے وہ بزرگان کاملین نے یہ بتایا ہے کہ بعد مغرب یعنی 15ویں رات جب شروع ہو جائے تو بعد مغرب کسی گرم پانی کے اندر بیر کے بور جس کو ہم وہاں بور بھی کہتے ہیں اس کی 7 پتیوں کو اس کے اندر ڈالے اور اس پانی سے نہائے تو اس کی یہ برکت ہوتی ہے کہ جو اللہ کا بندہ شعبان کی 15ویں رات میں اس پانی سے نہا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر تک تمام جادوگر کے جادوگری سے محفوظ فرما لیا کرتا ہے. بڑی برکت والی رات ہے. اس کی عظمتیں نکاحتیں شوکتیں اگر ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تو راتیں پوری ہو سکتی ہیں مگر کما حقہ باتیں پوری نہیں ہو سکتی ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ کرم سے آواز دیتا ہے اے میرے فرشتوں دنیا میں چلے جاؤ اور میرے بندوں کو آواز دو آج کی رات جو مانگنا ہے مانگے، دولت چاہتے ہیں مانگے، ثروت چاہتے ہیں مانگے، شفا چاہتے ہیں مانگے، اولاد چاہتے ہیں مانگے، رشتہ داری میں محبت چاہتے ہیں مانگے، مکان کے اندر تازگی چاہتے ہیں مانگے، دکان میں ترقی چاہتے ہیں مانگے، امن و امان کی دولت چاہتے ہیں مانگے، مدینہ شریف کی حاضری چاہتے ہیں مانگے، خانہ کعبہ کا طواف چاہتے ہیں مانگے، صفا مروہ کی جانب جانا چاہتے ہیں مانگے، عرفات میں پہنچنا چاہتے ہیں مانگے، مینا کو دیکھنا چاہتے ہیں مانگے، جو بھی مانگنا ہے مانگے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے اے میرے بندو مانگو آج تمہاری تمناؤں کو پوری کی جائے گی. یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ آمنہ کے لال نے بتایا ہے جن سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے اور جن سے پیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے.